آج ہمارے بزرگ بھائی عبدالغفور صاحب، بھائی منظور صاحب، بھائی محمد امجد صاحب کے والد بابا ہدایت اللہ مرحوم ہم سے جدا ہو چکے، ان کی مغفرت کی دعا کرنے کے لیے جمع ہوئے۔ اللہ پاک ہمارا یہاں آنا، مسجد کے اندر بیٹھنا، اس محفل پاک میں ذکر و درود کرنا قبول فرمائے، اور خصوصاً یہ تمام محافل اور ذکر پاک ہمارے بزرگ بابا ہدایت اللہ مرحوم کے حق میں قبول فرما کے ان کی قبر کو جنت کا باغ بنائے۔ اللہ پاک مرحوم کی قبر کو حد نظر تک وسیع فرمائے اور قبر کی منزلیں آسان فرما کے۔ حضرات محترم، آج جو میں آپ کے سامنے کچھ گفتگو کرنے لگا ہوں، آپ کی توجہ چاہوں گا اپنے اولاد کو تربیت کے حوالے سے۔ فرمایا کہ جب تمہاری اولاد ہو، بیٹے یا بیٹیاں، سب سے پہلے اس کو یہ تربیت کرو، نصیحت کرو۔ سب سے پہلا کام اس کی جو زبان پر اگر وہ بولے تو اللہ کا نام بولے۔ جب آپ کی اولاد کو اللہ کی پہچان ہوگی تو آپ کی بھی پہچان ہوگی۔ سب سے پہلے اس کو ممی ڈیڈی یہ چیزیں نہ سکھائیں۔ ہر ایک کی اپنا انداز ہوتا ہے سکھانے کا، تربیت کرنے کا، نصیحت، مگر سب سے پہلے علماء نے بیان فرمایا سب سے پہلے اپنی اولاد کو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ یہ پڑھایا جائے، یہ سکھایا جائے۔ اب اس کی ماں ہے، جب وہ بولے تو کلمہ بولے، باپ ہے تو وہ کلمہ پڑھے اس کے سامنے۔ گھر کے اور کوئی افراد ہیں تو جب بچہ سامنے آئے تو اس کو کچھ اور نہ سکھائیں، اس کے سامنے کلمے کا ورد کرے۔ جس کی زبان پر پہلا کلمہ جاری ہوگا اور پھر آخری وقت کلمہ نصیب ہوا، اس درمیان اگر اس کی 1000 سال کی عمر کے گناہ بھی ہوئے تو اللہ کی رحمت سے وہ بخشا جائے گا۔ یہ کلمے سکھانے کا یہ فائدہ ہوگا۔ اس تعلیم بچے کو جو ہم نے دینی ہے، سب سے پہلے کلمہ اس کی زبان پر جاری ہو، ایک بات۔ دوسری بات فرمایا کہ اپنے بچے کو بتاؤ کہ ہم پر سب سے پہلا حق اللہ کا ہے۔ ہم پر سب سے پہلا حق جو انسان پر ہے وہ اللہ کا ہے۔ فرمایا کہ اگر دنیا ناراض ہوتی ہے تو ہو جائے، اللہ کو ناراض نہیں کرنا۔ دنیا کی کام رکتا ہے تو رک جائے، اور ناغہ ہوتا ہے تو ہو جائے، اللہ کے گھر کا ناغہ نہ کرنا۔ اس اللہ نے ہمیں پیدا فرمایا، یہ بچے کو بتایا جائے بیٹے تیری تخلیق کرنے والا اللہ ہے، اور جو تجھے روزانہ کھلاتا پلاتا ہے وہ اللہ کھلاتا پلاتا ہے، اور ہم پر اور تم پر سب سے پہلا حق جو ہے وہ اللہ کا ہے۔ یہ بات اپنی اولاد کو تربیت دینی چاہیے، نمبر 1۔ نمبر 2، دوسری بات یہ سکھائیں کہ ہم بیٹا مسلمان ہیں، مسلمانی کے کچھ حقوق ہیں، قانون ہے، قاعدہ ہے کہ مسلمان کو کیسے ہونا چاہیے۔ سچ بولنا چاہیے، ادب کرنا چاہیے، بڑوں کے ساتھ محبت سے پیش آنا چاہیے، چلا کر بات نہیں کرنا چاہیے۔ فرمایا دوسرا اس کو بتاؤ کہ ہم مسلمان ہیں کیونکہ ہم نے اللہ کو ایک مانا اور محمد مصطفیٰ کو اس کا رسول مانا ہے۔ اور مسلمان مومن کی ایک اس کے بعد جو دوسری بات بتانی ہے، یہ بتانا ہے اپنے بیٹے کو اور بیٹی کو، میرے بچوں تمام دنیا کائنات سے بڑھ کر سب سے زیادہ محبت محمد عربی سے کرنی ہے، کیونکہ ان کی محبت کے بغیر ہمارا ایمان ہی کامل نہیں ہوتا۔ اپنے نبی کی محبت سب سے زیادہ ہو وہ
وہ استاد ہو، وہ قریب کا دوست ہو، ساتھ پڑھنے والا ہو، یا کسی سے کوئی تعلق ہو گیا، پیار ہو گیا، ماں سے پیار، باپ سے پیار ہے، نانی جان سے پیار ہے، دادا جی سے پیار ہے، دادی جی سے پیار ہے، مگر لوگوں اپنی اولاد کو یہ بتاؤ کہ اپنے نانا سے بڑھ کر، دادا سے بڑھ کر، باپ اور ماں سے بڑھ کر، اپنے دوست اور یار سے بڑھ کر دل میں محبت ہو تو محمد عربی۔ یہ چیز اپنے اولاد کو سکھائی جائے۔ اور تیسری بات، اپنی اولاد کو حقوق العباد بتایا جائے۔ جب وہ بچہ بالغ ہو اور کام کرنے کے قابل ہو جائے، کاروبار کے لیے نکلے، تو اس کو یہ تمام تربیت ہو چکی ہو کہ میں کس کا بندہ ہوں، کس نے مجھے تخلیق فرمایا، وہ کون ہے جس نے مجھے پیدا فرمایا، اور جو وہ ذات جو مجھے کھلاتی اور پلاتی رہی، جس کے کرم سے میں اتنا بڑا ہوا ہوں۔ بیٹے میری بات سنو کہ تم نے ذرا برابر بھی، رائی کے دانے کے برابر بھی جو کچھ ہوگا وہ پہاڑ کے نیچے ہو، آسمانوں میں ہے، زمین میں ہو، سب کچھ ظاہر ہو جائے گا، اور اللہ کے بارگاہ میں کوئی چیز چھپی ہوئی نہیں ہے، اس لیے تمہیں ہر ایک ذرے ذرے کا حساب دینا ہے۔ اگلی بات فرمایا بیٹا نیکی کا حکم کرنا، برائی سے منع کرنا۔ حضرت لقمان حکیم رضی اللہ تعالیٰ اپنے بیٹے سے سمجھا رہے ہیں، تربیت فرما رہے ہیں۔ یہ قرآن پاک کی آیات جس کا میں عرض کر رہا ہوں، فرمایا بیٹے اونچی آواز سے نہ بولنا، کیونکہ اونچی آواز سے، سب سے اونچی آواز گدھے کی ہے، بس درمیانی آواز سے گفتگو کرنا، اپنا منہ بگاڑ کر کسی سے بات نہ کرنا، اپنا منہ بگاڑ کر کسی سے بات نہ کرنا، یعنی دوسرے کو حقیر سمجھنا اور اپنے آپ کو بڑا سمجھنا۔ فرمایا یہ بات بیٹا تیرے اندر نہیں ہونی چاہیے، کسی کو حقیر نہ سمجھنا۔ حضرت حکیم لقمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، اے میرے بیٹے صبر کرنا، جتنی بڑی سے بڑی مصیبت آ جائے، صبر کا دامن ہاتھ سے نہ چھوٹنے پائے، صبر سے کام لینا۔ اسی طرح ایک حدیث پاک رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ اس حدیث کے راوی ہیں، ایک باپ بیٹا جو ہے حضور کے سامنے آئے تو بیٹے سے حضور نے پوچھا کہ یہ تیرے ساتھ بزرگ کون ہے؟ کہا حضور یہ میرا باپ ہے۔ فرمایا اپنے باپ کے آگے نہ چلنا۔ آپ کو تربیت سمجھ آ رہی ہے؟ کہ شعر پڑھ دوں 2-3 اور بیٹھ جاؤں؟ سنیں، میرے نبی نے فرمایا بیٹے اپنے باپ کے آگے نہ چلنا، بیٹے اپنے باپ کو گالی نہ دلوانا۔ تو کسی کی اولاد کو گالی دے گا، وہ اس بدلہ لینے کے لیے تیرے باپ کو گالی دے گا، لہٰذا کسی کو گالی تم نہ دینا تاکہ تمہارے باپ کو کوئی گالی نہ دے۔ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا بیٹے جب کہیں جا رہے ہو تو یہ یاد رکھنا، باپ کے بیٹھنے سے پہلے تم نہ بیٹھنا۔ اگر باپ کھڑا ہے تو جب تک وہ بیٹھے نہ تم ان کے سامنے پہلے بیٹھنے کی کوشش نہ کرنا۔ یہ میرے اور آپ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تعلیم دی ہے۔ اور اسی طرح آخر میں اپنی اولاد کو تعلیم دلانے کے فائدے اور ماں باپ کو کیسی تعلیم دینی چاہیے۔ ایک شخص جس کا نام ہے حضرت امام ربیعہ، آخری بات آپ کی توجہ چاہوں گا۔ ان کے باپ جہاد کے لیے گھر سے نکلے، ابھی یہ پیدا نہیں ہوئے تھے، ماں کے رحم میں تھے اور باپ جہاد کے لیے چلے گئے۔ 27 سال کے بعد حضرت امام ربیعہ کا باپ گھر میں آتے ہیں، اور جب وہ گھر میں داخل ہونے لگے، بیٹا گھر سے باہر نکلنے لگا تو باپ کہتا ہے ارے تو کون ہے؟ تجھے پتہ نہیں ہے یہ عزت والوں کا پردے داروں کا گھرانہ ہے، یہاں سے تو کیسے یہاں آیا، کیسے داخل ہوا؟ جب باپ جو ہے سواری سے اتر کر اندر آنے لگا تو بیٹا کہتا ہے آپ کون ہیں جو ہمارے گھر میں بغیر اجازت کے آ رہے ہیں؟
کہ ان کی باتیں بڑھی، لوگ جمع ہو گئے، گھر سے ان کی امی حضرت امام ربیہ کی امی نکلی اور کہا لوگوں ہٹ جاؤ، کیونکہ آپ نے پہچان لیا 27 سال کے بعد کہ یہ جو سامنے بحث ہو رہی ہے میرے بیٹے، اور سامنے جو بحث کرنے والا وہ اس بیٹے کا باپ ہے۔ کہا لوگوں ہٹ جاؤ۔ پھر ماں بڑھی آگے اور اس نے بیٹے کو بتایا کہ بیٹے یہ سامنے تیرا باپ ہے جو 27 سال تیری پیدائش سے پہلے جہاد کے لیے نکلا تھا۔ بات مختصر کرتا ہوں، بات ختم ہوئی، باپ بھی گھر میں آیا، بیٹا بھی گھر میں، نماز کا وقت ہوا، بیٹا نماز کے لیے چلا گیا اور مسجد نبوی میں وہ حدیث کا جو ہے سبق پڑھاتے تھے امام ربیہ۔ تو باپ نے پوچھا حضرت سیدنا ربیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے باپ نے ان کی امی جان سے کہ جاتے ہوئے میں نے تمہیں 30,000 رقم دی تھی، وہ کیا محفوظ ہے؟ اگر ہے تو مجھے دے دیجئے تاکہ میں اپنے کام کے لیے جو ہے جہاں ضرورت پڑے گی استعمال کروں گا۔ تو کہا کہ جناب آپ نماز پڑھیں، ظہر کی نماز پڑھ کر آپ جب واپس لوٹیں گے تو پھر میں اس کا جو ہے آپ کو عرض کروں گی۔ جب حضور حضرت ربیہ کے باپ مسجد نبوی میں پہنچے، نماز ہوئی، نماز کے ساتھ پھر دیکھا کہ ایک بہت بڑی کلاس حدیث پڑھنے والوں کی بڑی تعداد جمع بیٹھی ہے، ان کے درمیان نورانی چہرے والا تاج پہنے ہوئے جبے کے ساتھ قیمتی لباس سجائے ہوئے حدیث کا سبق پڑھا رہا ہے۔ آپ کی آنکھیں کھل گئی، اتنا نوجوان خوبصورت اور تاج سجائے ہوئے اللہ کے پیارے نبی کی حدیثیں پڑھا رہا ہے۔ لوگوں سے پوچھا کہ بتاؤ یہ کون ہے نوجوان؟ تو وہ جس سے سوال کیا اس نے بتایا جناب یہ آپ کا بیٹا ہے۔ جب گھر میں واپس آئے تو کہا کہ ہاں وہ رقم آپ نے میرے جو میں نے کہا تھا کہ وہ لاؤ، کہا کہ جناب جو آپ نے رقم مجھے دی تھی وہ رقم میں نے آپ کے بیٹے پر لگا دی، اس کو قرآن پڑھایا، حدیث پڑھائی، جو آپ جامعہ مسجد نبوی میں دیکھا شیخ الحدیث محدث وقت کو، وہ محدث وقت کو جو میں نے تعلیم دلوائی ہے اس پر یہ 30,000 کی رقم خرچ کر دی ہے۔ کھڑے ہوئے اور اللہ کی بارگاہ میں شکر کرنے لگے، کہا اے محترمہ تم نے حق ادا کر دیا کہ جو میرے بیٹے کو تعلیم دلوائی، قرآن اور حدیث پڑھائے۔ تو میں آپ سے بھی کہتا ہوں اپنے اولاد کو قرآن پڑھائیں، حدیث پڑھائیں، علم دین سکھائیں، ماں باپ کا ادب سکھانے کے ساتھ ساتھ اپنے رب رسول کی محبت سکھائیں۔ آمین بجاہ نبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم۔